اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں غزوہ حنین کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا تو میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ ہم آپ سے جدا نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے۔ تو جب مسلمانوں اور مشرکوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، پہل مسلمان پیٹ پھیر کر چل دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو کافروں کی طرف لے جانے کے لیے ایڑ لگاتے تھے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ہوئے اسے روکتا تھا تاکہ وہ تیز نہ چلے، اور ابو سفیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، پیڑ کے نیچے بیعت رضوان کرنے والوں کو آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور وہ بلند آواز آدمی تھے، میں نے اپنی آواز بلند کی، پیڑ والے کہاں ہیں؟ تو اللہ کی قسم جس وقت انہوں نے میری آواز سنی وہ اتنی تیزی سے متوجہ ہوئے جیسے گائے اپنی اولاد پر اس کی آواز سن کر دھیان دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ پھر ان کی اور کافروں کی خوب لڑائی ہوئی، اور اس وقت انصار کی پکار تھی، اے جماعت انصار، اے جماعت انصار۔ پھر پکار صرف بنو حارث بن خزرج تک محدود ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ اپنے خچر پر ہی تشریف فرما تھے میدان جنگ کی طرف دیکھا، مانو کہ آپ اپنی گردن بلند کر کے ان کی لڑائی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی وقت ہے جنگ کے زور پکڑنے اور شدت اختیار کرنے کا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں پکڑیں اور کافروں کے چہروں کی طرف پھینکی اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم وہ کافر شکست کھا گئے۔ تو میں نے بھی دیکھنا شروع کیا تو میرے خیال میں جنگ پورے جوش و خروش پر تھی۔ اللہ کی قسم جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں کافروں کی طرف پھینکیں تو میں نے برابر دیکھا کہ ان کی قوت کمزور ہو رہی ہے اور ان کا معاملہ پیٹ پھیرنے تک پہنچ رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ فائدہ اس میں ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال بہادری کی مقبولیت ہے کہ جب شروع میں صحابہ کی بڑی تعداد ڈر کر بکھر گئی، آپ اکیلے کفار کی طرف پیش قدمی کرتے رہے، آپ پر خوف کی معمولی سی کیفیت بھی سوار نہ ہوئی۔ بالآخر آپ کے ایسی بہادری نے صحابہ کو بھی پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ صحابہ بھی زیادہ دور نہیں گئے تھے، بس تھوڑی دیر کے لیے کچھ خوفزدہ ہو گئے، جس کی وجہ کفار کی اچانک اور لگاتار تیروں کی بوچھار تھی جو صحابہ کے لیے بالکل اچانک تھی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر فوراً پلٹ آئے۔ اگر وہ میدان جنگ چھوڑ کر ہی کہیں دور دراز چلے گئے ہوتے تو ایک آواز میں ایک ساتھ ان کا جمع ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی بھی مقبولیت ہے کہ آپ کی طرف سے کچھ کنکریوں کا پھینکنا کفار کی ہار کی وجہ بن گیا۔ اس میں مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ میدان کارزار میں اصل قوت ایمانی کی پختگی اور اللہ کی مدد ہے۔ سادھنوں کی کثرت اور تعداد کی کثرت اس کی حیثیت دوسرے نمبر پہ ہے، اس لیے اس پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تعداد کی کثرت کے باوجود ہار ہو سکتی ہے، جیسے حنین میں شروع میں ہوا۔ اصل بھروسہ اللہ پر اور اس کی خاص مدد پر ہی ہونا چاہیے کہ اسی کی مرضی فیصلہ کن قوت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔